السلام علیکم۔ آج کا ہمارا لیکچر تھرڈ ایئر کے ساتھ ہے تعلیم جسمانی کی تعریفوں کی روشنی میں دونوں کا رشتہ کیا ہے، یعنی تعلیم اور تعلیم جسمانی جو ہے ان دونوں کا آپس میں کیا رشتہ ہے۔ تعلیم کا اگر دیکھا جائے تو تعلق ہوتا ہے دماغ کے ساتھ، ٹھیک ہے، ہم دماغ سے ہم پڑھتے ہیں، سبق یاد کرتے ہیں، اور اسی طرح تعلیم جسمانی کا تعلق ہوتا ہے جسم کے ساتھ۔ تعلیم اور تعلیم جسمانی جو ہے ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ دماغ اور جسم ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں بلکہ ایک ہی رشتے میں منسلک ہے، ان کا آپس میں گہرا رشتہ ہے۔ تعلیم جسمانی کا بنیادی مقصد بھی جسم اور ذہن کی متوازن نشوونما کرنا ہوتا ہے۔ ریاضیوں کے نزدیک ہے کہ اگر آپ ذہانت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو طاقت پیدا کیجیے، جسم کو لگاتار ورزش کیجیے، یعنی ہم لوگ کسی امتحان کی تیاری کر رہے ہیں، بہت محنت کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایکٹیویٹیز کی طرف توجہ نہیں دیکھ رہے، ورزش نہیں کر رہے یا کچھ اور نہیں کر رہے، مسلسل پڑھائی کری جا رہے ہیں، پڑھی جا رہے ہیں، تو آپ کا ذہن کند ہو جائے گا، مطلب آپ اکتا جائیں گے اور آپ جو ہے پڑھائی سے تھوڑے بیزار ہو جائیں گے۔ جسمانی ترقی کے ساتھ ساتھ ذہنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا بھی تعلیم جسمانی کا اہم طریقہ ہے۔ جسمانی ترقی اور ذہنی ترقی کا نہ صرف آپس میں گہرا رشتہ ہے بلکہ ایک دوسرے پر بہت زیادہ انحصار بھی ہے۔ اللہ جان والی کہتا ہے کہ ایک تندرست جسم میں ہی ایک تندرست دماغ ہوتا ہے۔ A sound mind is in a sound body، یعنی ذہنی ترقی جسمانی نشوونما کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ ذہنی ترقی کی عمارت جسمانی طاقت کی بنیادوں کا سہارا لیتی ہے۔ بنیادیں مضبوط ہوں گی تو عمارت بھی مضبوط ہوگی، لہذا ثابت ہوا کہ تعلیم اور تعلیم جسمانی کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ موجودہ ایٹمی دور کی تحقیق نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ذہین طلباء کی جسمانی نشوونما اور صحت کا معیار اوسطاً بلند ہوتا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ تعلیم جسمانی اور عام تعلیم کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ترقی یافتہ ممالک بالخصوص امریکہ نے اس کے فوائد کا روزمرہ زندگی میں تجربہ کر کے تعلیم جسمانی کو تمام تعلیمی اداروں میں لازمی قرار دے دیا ہے۔ ایک مفکر امام غزالی اپنی کتاب احیاء علوم میں تعلیم اور تعلیم جسمانی کے متعلق لکھتے ہیں کہ جب بچہ اسکول سے پڑھ کر آئے تو اسے کھیل کے مواقع مہیا کیے جائے، ورنہ اس کا ذہن کند ہو جاتا ہے۔ یعنی ہمارے یہاں پر اس طرح کیا جاتا ہے کہ بچہ اسکول سے پڑھ کے آتا ہے اور آتے ہی اس کو ٹیوشن بھیج دیا جاتا ہے، اکیڈمی بھیج دیا جاتا ہے یا ہوم ورک کرنے بٹھا دیا جاتا ہے، تو اس طرح بچہ جو ہے پڑھائی سے مکمل طور پر بیزار ہو جاتا ہے اور اس کا ذہن کند ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا جو ہے ایک ہی چیز کی طرف یعنی پڑھائی کر کر کے اس کا دماغ جو ہے وہ ان چیزوں میں وہ اکتاہٹ فیل کرتا ہے اور وہ کتابوں سے بھاگتا ہے۔ اس لیے جب وہ اسکول سے آئے اس کو کچھ دیر ریلیکس فیل کیا جائے، وہ تاکہ اپنی ایکٹیویٹیز میں وقت گزارے، کھیل کود کرے، تاکہ وہ دوبارہ پڑھائی کے لیے تیار ہو سکے۔ اسی طرح آگے تعلیم جسمانی اور عام تعلیم کے فوائد بتائے ہوئے ہیں کہ یہ دونوں مل کر کیا جو ہے اثرات ڈالتے ہیں۔ دونوں بچوں اور نوجوانوں کی ذہنی، جسمانی، اعصابی، عضلاتی، سماجی، معاشرتی، نفسیاتی اور جنسی متوازن نشوونما کے تقاضے پورے کرتے ہیں۔ تعلیم اور تعلیم جسمانی دونوں بچوں اور جوانوں میں قائدانہ صلاحیتیں پیدا کرنے کا جذبہ پیدا کرتی ہیں۔ دونوں بچوں اور جوانوں میں جذبہ حب الوطنی پیدا کرتی ہیں۔ تعلیم جسمانی جو ہے اور عام تعلیم انسان کے نامیاتی نظاموں کی کارکردگی کو مؤثر بناتی ہیں، بچوں اور طلباء کی شخصیت کو اجاگر کرنے کا موجب بنتی ہیں اور افراد کی شخصیت میں انقلاب برپا کر دیتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے حقیقت کی تلاش کا ذریعہ بنتی ہے۔ حقیقت کی تلاش کا ذریعہ بنتی ہے، مثلاً جب انسان جو ہے کسی ایک چیز کو طرف دیکھتا ہے، اس میں تحقیق کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے اگر کوئی ہم کسی پلیئر کو کھیلتا ہوا دیکھ رہے ہیں ٹی وی پر، موبائل پر، تو ہم یہ نوٹ کرتے ہیں کہ اس نے یہ سکل جو ہے کب اپلائی کیا، یہ ٹیکنیک کب اپلائی کی اور یہ کب کام کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جسمانی تعلیم جو ہے خود ہی کی تعمیر کا ذریعہ ہے، یعنی اس کا جو ہے ایکٹیویٹیز کو اپنانے سے اس کا پوسچر جو ہے وہ بیوٹیفل ہو جاتا ہے، وہ انسان چوکو چپند اور چست رہنے لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہے قرآن پاک اور احادیث کی روشنی میں تعلیم جسمانی کی اہمیت۔ جس طرح ہم عام زندگی میں دیکھتے ہیں اسی طرح ہم قرآن پاک یعنی اپنے مذہب میں بھی دیکھتے ہیں کہ تعلیم جسمانی اور عام تعلیم کی اہمیت کتنی بیان کی گئی ہے۔ عام تعلیم کے بارے میں تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ ایک انسان کے پاس نالج ہے اور ایک کے پاس بالکل نہیں ہے تو وہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم تعلیم جسمانی کی طرف۔
تو اس میں سورۃ انفال میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ وَعَدُوٌّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، دشمنوں سے مقابلہ کرنے میں تیاری رکھو اور جہاں تک ممکن ہو سکے طاقت پیدا کرو، یعنی اپنے اندر ہے اپنی صحت مند بنو، طاقت پیدا کرو اور ایکٹیویٹیز اپناؤ، کھاؤ پیو، اپنی باڈی کو ٹھیک کرو تاکہ آپ دشمنوں کا صحیح سے مقابلہ کر سکو۔ اس کے بعد انہوں نے ایسے ہی ارشاد بانی ہے حدیث شریف میں ہے کہ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، میں نے آپ کو علم اور جسم کی وجہ سے سرداری عطا کی ہے۔ اس کے بعد حدیث شریف میں ہے کہ المؤمن القوی خیر وافضل واحب اللہ الی اللہ من المؤمن الضعیف، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک توانا مومن ایک کمزور مومن سے زیادہ پسند ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو توانا مومن جو ہے وہ زیادہ پسند ہے۔ وہ کیوں پسند ہے؟ کیونکہ وہ جو توانا مومن ہوتا ہے وہ صحیح سے عبادت کرتا ہے اور عبادت میں تھکتا نہیں ہے جلدی، اور ایکٹیو ہو کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اور جو کمزور ہوتا ہے وہ بیچارہ اپنی صحت سے ہی بیزار ہوتا ہے، تو اس نے عبادت میں دل کیا لگانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، نہیں حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عنایات میں سب سے پہلے جس بارے میں پوچھا جائے گا وہ جسمانی صحت ہے، یعنی آپ کے جسم کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا۔ اس کے بعد ہے بے شک جسم میں ایک ایسا لوتھڑا ہے، اگر وہ درست رہے تو سارا جسم درست رہتا ہے، اگر اس میں نقص پیدا ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، سمجھ لو کہ وہ لوتھڑا دل ہے۔ قرآن پاک ہمیں نماز کی تاکید کرتا ہے، اگر ہم نماز کی طرف جاتے ہیں تو اس میں بھی ساری ایکٹیویٹیز جسمانی تعلیم کی آتی ہیں۔ ایک تعلیم میں تو آتا ہے کہ ہم ان کو طریقہ ان کا سیکھتے ہیں کہ کس طرح کرنا ہے، ان کو پڑھنا کیسے ہے، اس کے ساتھ ہم اس کی ایکٹیویٹیز کی طرف جاتے ہیں تو ہم قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تشہد کرتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، یعنی اس میں ہماری پوری باڈی کی ایکٹیویٹیز آ جاتی ہیں۔ اس لیے ظاہر ہوا کہ جسمانی تعلیم اور عام تعلیم کا آپس میں تعلق بہت گہرا ہے، اور یہ احادیث کی روشنی میں بھی اور قرآن و حدیث کی روشنی میں بلکہ یہ واضح ہو گیا ہے۔ اللہ حافظ۔